أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند دروس میں یہ وضاحت ہوئی اللہ سبحانہ و تعالی ہی مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، نفع نقصان کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، اور پھر اللہ کو غلبہ بھی حاصل ہے۔ بنا بنی اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو، مخاطبین کو سمجھایا، میں اسی اللہ کو اپنے اور تمہارے درمیان گواہ بناتا ہوں، میں نے تمہیں اس خدائے بزرگ و برتر کی توحید سمجھا دی اور اس پاک ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنے کی تلقین و تبلیغ بھی کر دی۔ سمجھو اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ پوچھیں اللہ سے بڑے گواہ کون ہیں؟ اس سے بڑی گواہی کیا ہے؟ پھر انہیں سمجھائیں اللہ ہی سب سے بڑے گواہ۔ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، میں نے اپنا فریضہ منصبی پیغام نبوت تم تک پہنچا دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اور پھر قرآن پاک بھی میری دعوت، میری تبلیغ پر گواہ ہے۔ یہ قرآن مجھ پر بھیجا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں، اللہ کی بغاوت نافرمانی کے انجام سے آگاہ کروں۔ وَمَن بَلَغَ، اور جن تک میری دعوت پہنچی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سر فہرست اور بعد والی ساری امت، یہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا، اللہ کی طرف بلانا، سارے حقائق سے تمہیں آگاہ کر دیا۔ اب اگر لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی تم اس بات پر بضد ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے الیاذ باللہ، تو یاد رکھو میں تمہاری بات سے بیزار ہوں، میرا تمہارے اس غلط نظریہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، حکم ہے ہمارے محبوب انہیں بتا دیں میں ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھنا، میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ نہیں۔ میرا پیغام تو یہ ہے، میری دعوت تو یہ ہے، میری تبلیغ، میری جد و جہد کا حاصل تو یہ ہے۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک اللہ ہی اکیلے معبود ہیں۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں جنہیں اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے بیزار ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پھر یہ دیکھو کہ میری دعوت، میری رسالت، میری تبلیغ پر منصف اہل کتاب بھی گواہ ہیں، وہ بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی لاکھوں کے مجمع میں اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، ایسا انہیں یقین ہے۔ باقی ایمان لانا نہ لانا یہ قسمت نصیب کی باتیں ہیں،
پہچاننے کے باوجود بھی کچھ سعادت مندوں کو، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام تھے، ایمان کی توفیق ہوئی اور کچھ کو نہیں ہوئی۔ جو ایمان لائے وہ کامیاب ٹھہرے، دوہرے اجر پائے، اور جنہوں نے ایمان پہچاننے کے باوجود بھی قبول نہیں کیا وہ نقصان اٹھائیں گے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، مخاطبین مشرکین مکہ ہوں یا دوسرے اہل کتاب ہوں یا بعد میں آنے والی امت جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتی، یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتی ہے۔ اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں کہ انسان چند روزہ زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد کر لے، اپنی آخرت تباہ کر لے۔ آخرت تو ایمان والوں ہی کے لیے ہے، ایمان سے محروم خسارے میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے میں ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔